بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فإن أعملت الثانية فانظر إن كان الفعل الأول يقتضي الفاعل أضمرته في الأول۔ پچھلے سبق میں آپ نے تنازع فعلین کا مطلب اور اس کی قسمیں اور پھر تنازع فعلین کی صورت میں کیا حکم ہوگا ان سب کا بیان پڑھا، اور اس میں آپ نے یہ جانا کہ تنازع فعلین کی تمام قسموں میں جمہور نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ فعل اول اور فعل ثانی میں سے جس کو چاہیں عمل دے سکتے ہیں۔ ہاں، امام فرا اس صورت میں اس کے مخالف ہیں جس میں پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں، پہلے ہی فعل کو عمل دینا ہوگا۔ اور بہتر کس کو عمل دینا ہے دونوں میں سے، تو پھر جمہور نحویین میں دو گروہ ہو گئے۔ بصری حضرات کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دینا بہتر ہے، اور کوفی حضرات کہتے ہیں پہلے فعل کو عمل دینا بہتر ہے۔ اب فإن سے یہاں تفصیل شروع کر رہے ہیں اس بات کی کہ اگر ہم کسی ایک فعل کو عمل دیتے ہیں تو دوسرے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے پہلے اختیار کیا ہے بصریین کے مذہب کو، پہلے اسے بیان کر رہے ہیں۔ فإن أعملت الثانية فانظر، پس اگر تم دوسرے فعل کو اس اسم ظاہر میں عمل دو، فانظر تو دیکھو، کس میں دیکھو؟ اول کو دیکھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ان کان الفعل الاول یقتضی الفاعل اضمرته فی الاول، اگر پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہو تو پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر لاؤ۔ تو ضربنی و اکرمنی زید مثلا تھا، یا ضربنی و اکرمت زیدن، تو ان دونوں صورتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے فعل کو ہم نے عمل دے دیا بعد والے اس میں ظاہر میں، اور پہلا فعل ضربنی جو ہے وہ فاعل چاہ رہا ہے۔ تو اب یہاں چونکہ فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، اس کے بغیر جملہ نہیں بن سکتا، اس لیے فاعل کی ضمیر لائیں گے، اور اس کا مرجع اگرچہ زیدن ہے جو لفظاً بھی بعد میں ہے اور اپنی اصل کے اعتبار سے رتبتاً بھی بعد میں ہے، لیکن اس اضمار قبل الذکر کو بر بنائے ضرورت جائز مانا گیا ہے۔ تو فاعل اگر چاہتا ہو پہلا فعل، تو پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر لے آئیں۔ پھر دیکھیں فإن عملت الثانیہ، پس اگر تم دوسرے فعل کو عمل دو اس اسم ظاہر میں، تو اول میں غور کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر پہلا فعل فاعل چاہتا ہو تو اس پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر لاؤ، کما تقول فی المتوافقین، جیسا کہ متوافقین میں کہو گے۔ متوافقین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فعل ایک ہی طرح کی اقتضا کرنے والے ہوں، ایک ہی چیز چاہنے والے ہوں، اور یہاں بات پہلے ہو چکی ہے کہ پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہو، تو متوافقین کی صورت کیا ہوگی کہ پہلا بھی فاعل چاہے اور دوسرا بھی فاعل چاہے۔ کما تقول فی المتوافقین، جیسا کہ تم متوافقین میں کہو گے ضربنی و اکرمنی زید، تو یہاں پر زید اکرمنی کا فاعل ہو گیا، اور ضربنی میں جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے، پوشیدہ ضمیر ہوا کی، اس میں مانیں گے۔ یہ تو واحد کی مثال ہوگی، فاعل مظہر واحد ہو۔ تثنیہ کی مثال لا رہے ہیں وضربانی و اکرمنی الزیدانی، تو الزیدان یہ اکرمہ کا فاعل بن گیا، اور ضربانی یہ پہلا فعل ہے جس میں الف ضمیر ظاہر کی گئی، ضمیر بارز لائی گئی۔ وضربونی و اکرمنی الزیدون، تو چونکہ الزیدون آ رہا تھا اس لیے ضربونی میں واو ضمیر لائی۔
وفی المتخالفین، فی المتوافقین پر عطف ہو رہا ہے، جیسا کہ تم کہو گے متوافقین میں، اور متخالفین میں کہو گے ضربنی واکرمت زیدن۔ متخالفین کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں فعل چاہنے میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، ایک فاعل چاہے دوسرا مفعول چاہے، اور یہاں پہلے طے ہو چکا ہے کہ پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہے تو دوسرا کیا چاہے گا؟ مفعول چاہے گا۔ متخالفین میں کہیں گے ضربنی واکرمت زیدن۔ دیکھیے زیدن یہاں پڑھا جا رہا ہے اس لیے کہ اکرمت فعل کو اس میں عامل بنایا گیا، اور ضربہ میں ہوا ضمیر مقدر کریں گے جس کا مرجع یہی زیدن ہوگا۔ وضربانی واکرمت الزیدین وضربونی واکرمت الزیدین۔ تو اگر پہلا فعل فاعل چاہتا ہو تو اس پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر لائیں گے۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ حَذَفْتَ الْمَفْعُولَ مِنَ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ۔ اور اگر پہلا فعل مفعول چاہے اور دونوں فعل جو تنازع کر رہے ہیں وہ افعال قلوب سے نہ ہوں تو تم پہلے فعل سے مفعول کو حذف کر دو۔ تو پہلا فعل مفعول چاہ رہا ہے اور عمل ہم دوسرے کو دے رہے ہیں، اور یہ پہلا فعل کیا بلکہ دونوں فعل جو تنازع کر رہے ہیں یہ افعال قلوب سے نہیں ہیں، تو پہلے فعل میں مفعول کو ذکر نہیں کیا جائے گا بلکہ حذف کر دیا۔ حذفت المفعول من الفعل الاول، تو تم مفعول کو پہلے فعل سے حذف کر دو گے۔ کیوں حذف کر دیا جائے گا؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں اگر ہم ضمیر لاتے ہیں تو ضمیر لانے میں جیسے فاعل میں ضمیر لائے ویسے فاعل کی ضمیر لائے ویسے مفعول کی ضمیر لائیں، تو ضمیر کا مرجع بعد والا اس میں ظاہر ہے جس میں عمل دوسرا فعل کر رہا ہے، تو وہ لفظ کے اعتبار سے بھی بعد میں اور رتبہ کے اعتبار سے بھی بعد میں، تو یہاں اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً لازم آئے گا، اور وہ بھی فاعل میں نہیں بلکہ مفعول کے لیے، جو کہ عمدہ نہیں بلکہ فضلہ ہے، ایک زائد جزو ہے، مسند اور مسند الیہ کے علاوہ ہے، لہذا اس کے لیے اس مکروہ اور ممنوع امر کا ارتکاب نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا ارتکاب بربنائے ضرورت کیا گیا تھا۔ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں، لیکن یہاں چونکہ یہ فضلہ ہے لہذا اس کا ذکر ضروری نہیں، اس لیے ضرورت نہ رہی، جب ضرورت نہ رہی تو اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں اور اگر پہلا فعل مفعول چاہے اور دونوں فعل افعال قلوب سے نہ ہوں تو پہلے فعل سے مفعول کو حذف کر دیا جائے۔ کما تقول فی المتوافقین، جیسا کہ تم متوافقین میں کہو گے۔ یہاں متوافقین کی صورت کیا ہوگی؟ آپ پہلے ذہن میں رکھیں گے پہلے فعل کے بارے میں آپ نے کیا مانا ہے کہ وہ مفعول چاہتا، تو متوافقین کی صورت یہ ہوگی کہ دوسرا فعل بھی مفعول چاہے۔ مثال دیکھیے جیسا کہ متوافقین میں کہیں گے ضربت واکرمت زیدا، وضربت واکرمت الزیدین وضربت واکرمت الزیدین۔ تو زیدن اور الزیدین اور الزیدین یہ تینوں مثالوں میں یہ اس میں ظاہر اکرمتوں کا مفعول ہیں اور ضربتوں کا مفعول یہاں پر محذوف ہے، ضمیر لا نہیں سکتے، کیونکہ اگر ضربتہ اور ضربتہما اور ضربتہم یہاں ضمیر لاتے تو اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً لازم آتا، اور وہ بھی مفعول کے لیے جو جائز نہیں۔ وفی المتخالفین ضربت واکرمنی زید، اور متخالفین کی مثال میں آپ کہیں گے تو متخالفین کی صورت یہاں کیا بنے گی؟ چونکہ پہلے سے مانا گیا کہ پہلا فعل مفعول چاہ رہا ہے تو متخالفین کی صورت یہ بنے گی کہ دوسرا فعل فاعل چاہے، اس لیے مثال دے رہے ہیں ضربت واکرمنی زید۔ تو دیکھیے پہلا فعل ضربت مفعول چاہ رہا ہے اور دوسرا فعل اکرما یہ فاعل چاہ رہا ہے، اور زید کو اسی کا فاعل بنا دیا گیا، ضربت سے مفعول کو حذف کر دیا گیا۔ وضربت واکرمنی الزیدان وضربت واکرمنی الزیدون۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ يَجِبُ إِظْهَارُ الْمَفْعُولِ لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں، جن دونوں میں تنازع ہو رہا ہے وہ دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں، تو افعال قلوب آپ نے جو پڑھے ہیں ساتھ ہیں حسبت، خلت، رأیت، زعمت، وجدت وغیرہ، تو ان کا حکم آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان میں ایک مفعول پر اقتصار جائز نہیں ہوتا، ایک مفعول کو
باقی رکھا جائے اور ایک کو حذف کر دیا جائے درست نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر کہتے ہیں کہ اور اگر دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں تو پہلے فعل کے لیے مفعول کا اظہار واجب ہوگا، کیونکہ وہاں جو اس میں ظاہر ہوگا اس میں عمل ہم دوسرے کو دے رہے ہیں، تو اب پہلے فعل کے لیے بھی وہی اس میں ظاہر لانا پڑے، وہی اس میں ظاہر پہلے فعل کے ساتھ بھی لانا پڑے گا، ذکر کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں اور اگر دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں تو پہلے فعل کے لیے مفعول کا اظہار واجب ہے، یعنی پہلے فعل کے لیے مفعول کو اس میں ظاہر کے طور پر ذکر کرنا ضروری ہے۔ کما تقول، جیسا کہ آپ مثال میں کہیں گے، حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا، تو یہاں حسبنی وحسبت زیدا منطلقا، یہاں تنازع ہو رہا ہے زیدا منطلقا۔ حسبنی بھی چاہتا ہے کہ زید اس کا فاعل اور منطلقا اس کا مفعول ثانی بنے، اور حسبتو چاہتا ہے کہ زیدن اس کا مفعول اول اور منطلقا اس کا مفعول ثانی بنے۔ چونکہ پہلے یہ طے ہو چکا ہے کہ پہلے دوسرے فعل کو عمل دینا، تو زیدن منطلقا اس میں عمل ہم نے حسبتو کو دے دیا کہ زیدن اس کا مفعول اول اور منطلقا اس کا مفعول ثانی۔ حسبنی جو فاعل چاہ رہا تھا اس میں ضمیر لے آئے، حسبہ میں ہوا ضمیر۔ اب رہ گیا مسئلہ منطلقا میں تنازع کا، تو حسبنی و حسبتو زیدن منطلقا میں منطلقا کے سلسلے میں حسبنی اور حسبتو کا تنازع ہوا۔ حسبنی چاہتا ہے کہ وہ میرا دوسرا مفعول بنے، حسبتو چاہتا ہے کہ وہ میرا دوسرا مفعول بنے۔ تو اب یہاں پر چونکہ یہ باب افعال قلوب سے ہے، اس لیے حسبنی کے ساتھ بھی منطلقا لایا گیا اور حسبتو کے ساتھ بھی منطلقا لایا گیا، اور کہا گیا حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا۔ کیوں؟ اذ لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب واضمار المفعول قبل الذکر، اس لیے کہ افعال قلوب سے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں، تو اس لیے حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات ہے کہ ضمیر لے آتے مفعول کی، جیسے کہ فاعل کی ضمیر لا رہے ہیں تو کہتے ہیں وَإِضْمَارُ الْمَفْعُولِ قَبْلَ الذِّکْرِ، اور مرجع کے ذکر سے پہلے مفعول کی ضمیر لانا بھی جائز نہیں۔ فاعل کی ضمیر ہوتی تو بربنائے ضرورت اس کا ارتکاب کر لیا جاتا، لیکن مفعول کی ضمیر ہے اس لیے یہ بھی جائز نہیں۔ لہذا جب حذف اور اضمار کا راستہ نہیں رہ گیا تو اظہار واجب ہو گیا۔ قطع تنازع کی یہی تین صورتیں ہیں کہ جہاں حذف سے کام چل سکتا ہو وہاں حذف کر دیا جائے گا، جہاں ضمیر سے کام چلے گا وہاں ضمیر لائی جائے گی، اور جہاں ان دونوں سے کام نہیں چلے گا وہاں اظہار کرنا پڑے گا۔ ھذا ہوا مذہب البصریین، یہ بصریین کا مذہب ہے۔ وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فَانظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي، اور لیکن اگر تم کوفیوں کے مذہب کے مطابق پہلے فعل کو عمل دو اس میں ظاہر میں، تو اب ثانی میں غور کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ تو یہاں طے ہو رہا ہے کہ پہلے فعل کو عمل دینا ہے اس میں ظاہر میں، تو اب ثانی میں غور کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ان کان الفعل الثانی یقتضی الفاعل اضمرت الفاعل فی الفعل الثانی، تو دیکھو اگر فعل ثانی فاعل چاہے تو اس فعل ثانی میں فاعل کی ضمیر لے آؤ، کما تقول فی المتوافقین، اور یہاں سب کے نزدیک یہی کرنا ہوگا کہ فعل ثانی میں فاعل کی ضمیر لے آئیں گے، جبکہ پہلے والے بصریین والے مذہب کی صورت میں امام کسائی کا مذہب ہے کہ فاعل چارہ تو بھی حذف کر دیا جائے، اور فرہ کے نزدیک جائز ہی نہ تھا عمل دینا۔ ہاں تو کہتے ہیں کہ فعل ثانی میں فاعل کی ضمیر لے آؤ، جس ضمیر کا مرجع زیدن ہوگا جو ذکر میں بعد میں ہے لیکن رتبہ کے اعتبار سے پہلے ہو چکا، کیونکہ ضربنی و اکرمنی زیدن میں جو تنازع ہو رہا ہے، ضربنی فاعل چاہ رہا اور ضربنی بھی فاعل چاہ رہا، اکرمنی بھی فاعل چاہ رہا، زیدن میں عمل دینا ہے، تو کوفیین کے مذہب کے مطابق ہم نے زیدن میں عمل ضربنی کو دے دیا، تو جب ضربنی کو عمل زیدن میں دے دیا تو اب رتبے کے اعتبار سے زیدن پہلے آ گیا، ضربنی زیدن و اکرمنی گویا کہ ہو گیا۔
تو جب زید رتبے کے اعتبار سے پہلے ہو گیا تو اکرما میں جو ضمیر فاعل کی لائیں گے اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ اضمار قبل الذکر لفظاً فقط ممنوع نہیں ہے، اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً ممنوع ہے، تو وہ یہاں پہ لازم نہیں آ رہا ہے، لہذا یہ بالاتفاق فاعل کے ضمیر دوسرے فعل میں لائی جائے گی۔ تو کہتے ہیں اگر فعل ثانی فاعل چاہتا ہو تو اس دوسرے فعل میں فاعل کی ضمیر لائیں، کما تقول فی المتوافقین، جیسا کہ آپ متوافقین کی مثال میں کہیں گے۔ متوافقین کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں فعل ایک ہی طرح کی اقتضا رکھتے ہوں، یہاں پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہے، دوسرا فعل فاعل چاہ رہا ہے تو پہلا بھی فاعل چاہے گا۔ ضربنی واکرمنی زید وضربنی واکرمان الزیدان، تو دیکھیں ضربنی واکرمنی زید میں زید فاعل ضربنی کا اور اکرما میں فاعل ہوا ضمیر، ضربنی واکرمان الزیدان میں الزیدان ضربنی کا فاعل اور اکرما کا فاعل ضمیر ہے تثنیہ الف، وضربنی واکرمون الزیدون، ضربنی کا فاعل زیدون اور اکرمو کا فاعل واو ضمیر۔ وفی المتخالفین، اور متخالفین میں آپ کہیں گے ضربت واکرمنی زیدا وضربت واکرمان الزیدین وضربت واکرمون الزیدین۔ متخالفین کا مطلب کیا ہوا؟ دوسرا فعل فاعل چاہ رہا ہے تو پہلا فعل مفعول چاہے گا، اس لیے ضربت واکرمنی زیدا، زیدا ضربت کا مفعول ہو گیا اور اکرما میں ضمیر نکالیں گے فاعل کے لیے ہوا ضمیر، وضربت واکرمان الزیدین وضربت واکرمون الزیدین۔ تو یہ پہلے فعل کو عمل دیا اور دوسرا فعل فاعل چاہ رہا ہے تو اس میں ضمیر لے آئیں گے۔ اب آگے دیگر صورتوں کا بیان ہے، اتنا ملائیں، بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔